بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بددیانتی ہمارے ان امراض میں سے ہے جو ہر شخص میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بددیانتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیانت سے کام نہ لیں۔ آج کل کی زبان میں کرپشن کہا جاتا ہے اسے۔ ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی، سودے میں ملاوٹ کر دینا، چیزیں خالص نہ دینا۔ یہ جو مرض ہے یہ پاکستان میں اتنا زیادہ ہے کہ شاید قوم شعیب بھی سامنے آ جائے تو وہ پیچھے رہ جائے گی، اتنا زیادہ ہو چکا ہے۔ قدم قدم پہ آپ کو اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ اگر سودا ٹھیک دیا ہے تو پیسے زیادہ لے لیے ہیں، پیسے لے لیے ہیں، پورے لیے ہیں تو سودا ٹھیک نہیں دیا ہے۔ دودھ کی ملاوٹ ہمارے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کبیرہ گناہ ہے، اب وہ صاف کہتے ہیں کہ جی ملاوٹ کے بغیر ملے گا کہاں سے آپ کو۔ یہ صورتحال جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ قوم اپنے اخلاقی شعور میں بہت نیچے جا چکی ہے۔ اخلاقی شعور دراصل سمجھ لیجئے کہ مغز ہے انسانیت کا، اس کی ایسنس ہے۔ انسان باقی جانوروں سے عقل و شعور میں بھی فرق ہے، لیکن ایک بڑی چیز اس کا اخلاقی شعور ہے۔ وہ اچھے اور برے کا فرق جانتا ہے، وہ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہے، وہ غلط اور صحیح کا فرق جانتا ہے، وہ گناہ اور ثواب کا فرق جانتا ہے۔ یہ فرق جو ہے وہ اسے انسان بناتا ہے۔ مثلا جانور تو ہو سکتا ہے کہ میرا جانور ہو اور آپ کے کھیت میں چلا جائے غلطی سے، تو ہم کہیں گے کہ جانور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، وہ تو اس کو تو وہ بھی گھاس لگ رہی ہے، وہ بھی گھاس لگ رہی ہے، کھانے کو چلا گیا وہ۔ لیکن میں اپنے کھیت کی بجائے دوسرے کھیت میں چلا جاؤں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے کہ میں بھی جانور ہو گیا ہوں، مجھے بھی وہ امتیاز نہیں رہا، مجھے بھی وہ فرق نہیں رہا جو جانوروں کو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اخلاقی شعور کو، اپنے اخلاقی بیداری کو اس سطح تک لے جائیں کہ ہم قدم قدم پر دیانت پر قائم رہیں، قدم قدم پر، ہر عمل میں دیانتداری کو اپنائیں۔ دیانتداری دراصل عدل ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے بنیادی حکم وہ عدل کا ہے، نماز کا بھی نہیں ہے۔ سب سے بنیادی حکم قرآن نے جہاں دین کا خلاصہ کیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ میں نے صرف اس چیز انما یارب، اللہ تعالیٰ صرف اس کا حکم دیتے ہیں کہ عدل کرو، احسان کرو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے قریبی لوگوں کو مالی طور پر مدد کرو۔ عدل سے نماز پھوٹتی ہے، نہ کہ نماز سے عدل پھوٹتا۔ شرک عدل نہ کرنا ہے، اس لیے اس کو ظلم کہا گیا ہے۔ تو دین کا اگر بیج کوئی ہے تو وہ عدل ہے۔ چنانچہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں زندگی میں تو جن بری قوموں کا لفظ میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، جن بری قوموں نے اپنے اندر عدل قائم کر لیا ترقی پا گئیں۔ بری قوموں نے، وہ زانی ہیں، وہ شرابی ہیں، وہ کبابی ہیں، لا دین ہیں، خدا کو نہیں مان رہی، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن انہوں نے عدل اپنا لیا ہے تو کامیاب ہے۔ پوری پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی بنیاد عدل پر قائم ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زمین آسمان بنائے ووضع المیزان، تو ایک میزان قائم کر دی ہے۔ پوری دنیا کا نظام عدل پر کھڑا ہے، اور جو قوم عدل پر نہیں ہوگی ماری جائے گی۔ چنانچہ ہم اپنا حال دیکھ لیں، جب تک ہمارے ہاں عدل قائم رہا خدا نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ جیسے ہی ہم عدل سے ہٹے، اب عدل جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہونا چاہیے، رائے کے ساتھ، علم کے ساتھ، حق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، خدا کے ساتھ، بندوں کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ۔ چنانچہ ہمارے ہاں پولوشن جو ہے وہ ہماری ناانصافیوں کا ایک اظہار ہے۔ ہم نے اس زمین کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ تو انصاف کرنے کا بہت وسیع دائرہ ہے۔
جہاں حق کے خلاف آپ چلیں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی کا حق بٹوریں گے، کسی چیز کا، جن کا میں نے ذکر کیا، اللہ کا ہو تو شرک ہو جائے گا، اللہ کا ہو تو ارباب من دون اللہ کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، رسول کا حق ماریں گے تو آپ کسی آدمی کو رسول کی جگہ بٹھا دیں گے، باپ کا حق ماریں گے تو آپ بے احترامی میں آ جائیں گے۔ تو جس کا جو حق قائم ہوتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے۔ یہی حق سودا میں بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے 10 روپے دیے ہیں، اب آپ کا حق ہے کہ آپ کو 10 روپے کا سودا دیا جائے۔ اگر میں نے 10 روپے لے کر 5 روپے کا سودا دیا ہے تو میں نے آپ کا حق مارا ہے۔ تو عدل پوری زندگی میں طاری ہو جانا چاہیے۔ میں ایک ایک لمحے، ایک ایک قول میں، میرا یہ قول جو جھوٹ پر مبنی ہے وہ عدل کے خلاف ہے۔ میرا وہ قول جس میں آپ کی میں نے توہین کر دی ہے عدل کے خلاف ہے۔ میرا وہ قول جس میں میں نے کسی کا چغلی کر دی ہے وہ عدل کے خلاف ہے۔ میرا وہ قول جس میں نے کسی کی غیبت کر دی ہے عدل کے خلاف ہے۔ تو عدل پورے دین میں سرایت کیے ہوئے ہے اور پوری زندگی میں سرایت کیے رہنا چاہیے، وگرنہ میں مومن نہیں ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے عدل کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے خلاف کرنا پڑے تو کرو گے، اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑے گا تو کرو گے، اور فرمایا کہ دشمنوں کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کرے گا، تم عدل نہ کرو۔ یعنی ایک طرف میرا بھائی کھڑا ہے اور ایک طرف میرا دشمن کھڑا ہے، تو میں نے حق انصاف کے مطابق اگر دشمن کا حق بنتا ہے تو اس کو دینا، اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے۔ یہ وہ معیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا تھا، لیکن ہم اس معیار پر قائم نہیں رہے۔ ہم نے بددیانتی کو روزی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، ہم نے بددیانتی کو زیادہ کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ چنانچہ رشوت، اوبر کی کمائی، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ناجائز ہے، عدل کے خلاف ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ترقی ہوگی، ترقی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ کمائی ہوگی، ہو جاتی ہوگی۔ چور بھی تو گھر میں جب چوری کر کے آتا ہے تو اس کے گھر میں رزق آ جاتا ہے، لیکن وہ دراصل گناہ ساتھ لے کر آئی ہے۔ تو حرام کی کمائی ہی صرف مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی میں عدل۔ جو آدمی ایک جگہ پہ عادل نہیں ہے، بات کہنے میں عادل نہیں ہے، وہ سودا تولنے میں کیسے عادل ہو سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو عدل کی جو کیفیت ہے وہ سب چیزوں میں، اپنے اقوال میں، اپنے رویوں میں، اپنے اعمال میں، اپنے مکہ مارنے میں، تھپڑ مارنے میں، کسی کو دھکا دینے میں، ہر جگہ پہ عدل کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اس نے مجھے بتایا نا، جب یہ بات کہی میں 10 سنا کے آیا ہوں، آپ 9 گنا ناانصافی کر کے آئے، 9 گنا ناانصافی کر کے آئے۔ آپ نے کوئی کمال نہیں کیا کہ اس کے ایک بات کے جواب میں 10 باتیں کہہ کے آئے ہیں، تو آپ نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، کبیرہ گناہ کر کے آئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ظالمی انفسہم، کہ یہ لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں۔ تو جب میں بددیانتی کرتا ہوں تو بظاہر میں نے دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہے کہ اس کے پیسے بٹور لیے ہیں، لیکن حقیقت میں میں نے خدا کے حضور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ تو دنیا کی کوئی ناانصافی ایسی نہیں ہے جو اس کو نقصان پہنچائے جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، بلکہ وہ ظلم کرنے والے کے خلاف اقدام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ جب پاکستان میں ہم بددیانت ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکتی۔ دیانتداری دفتر میں بیٹھے ہوئے پورے ٹائم پہ پورا کام کرنا ہے، یہ دیانتداری ہے۔ کسی سودا تولتے ہوئے جتنے اس نے پیسے دیے ہیں اس کے مطابق اس کو سودا دینا دیانتداری ہے۔ کسی نے وعدہ کر لیا ہے تو اس کے وعدے کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ دیانتداری ہے۔ دیانتداری کا خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے معاشی معاملات میں۔ وہ یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، بس یہ 2 اصول اپنا لیں۔ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اب دیکھیے میں مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ میں نے 10 روپے دیے، آپ نے مجھے 5 روپے کا سودا دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ مجھے نقصان پہنچایا، 5 روپے کا نقصان پہنچایا۔ اس طرح کی چیزوں کو غور کر کے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب میں نے 1 لیٹر دودھ خریدا ہے تو آپ نے اس میں پانی ملایا ہوا ہے، تو اصل میں آپ نے مجھے جتنا پانی ملایا ہوا اس میں اتنا کم دودھ دیا ہے۔
تو یہ آپ نے مجھے نقصان دیا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ فریب ہوتا ہے کہ باتوں میں لگا کر کچھ دکھایا، کچھ لے کچھ لیا، تو یہ دھوکہ ہوتا ہے، اس میں بھی دوسروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ غرر اور ضرر کے آئے ہیں۔ غرر کا مطلب دھوکہ دینا اور ضرر کا مطلب نقصان پہنچانا۔ تو کسی ذات کو بھی، خدا کی ہستی ہو، رسول ہو، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، معاشرے کے لوگ ہوں، کسی کے ساتھ آپ نے یہ دو عمل اگر کیے ہیں تو یہ بددیانتی ہے۔ اس بددیانتی پر آخرت میں سنگین سزا ہے، اور دنیا میں سزا یہ ہے کہ قوم، ملک زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بیماری کو بھی اپنے اندر سے نکال دینا ہے اور کھرچ کھرچ کر نکالنا ہے۔ کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے۔ رزق جو اللہ نے آپ کو دینا ہے، مجھے دینا ہے، وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ بددیانتی سے اس میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔